الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سحری کا درست وقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب فیضان رمضان سے لیے گئے مواد کی 5ویں قسط دعائے عطار۔ یا اللہ پاک، جو کوئی رسالہ سحری کا درست وقت کے 23 صفحات پڑھ یا سن لے، اسے رمضان و قرآن کی شفاعت نصیب فرما اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں اعلیٰ نعمتیں کھانے کا شرف عطا کر، آمین۔ درود شریف کی فضیلت۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ روزے کی نیت۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، روزے کے لیے نیت شرط ہے، لہذا بے نیت روزہ اگر کوئی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن صبح صادق کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک بالکل نہ کھائے پیے تب بھی اس کا روزہ نہ ہوگا۔ رمضان شریف کا روزہ ہو یا نفل یا نذر معین کا روزہ، یعنی اللہ پاک کے لیے کسی مخصوص دن کے روزے کی منت مانی ہو، مثلاً خود سن سکے اتنی آواز سے یوں کہا ہو کہ مجھ پر اللہ عز و جل کے لیے اس سال ربیع الاول شریف کی ہر پیر شریف کا روزہ ہے، تو یہ نذر معین ہے اور اس منت کا پورا کرنا واجب ہو گیا۔ ان تینوں قسم کے روزوں کے لیے غروب آفتاب کے بعد سے لے کر نصف النہار شرعی، اسے ضحوہ کبریٰ بھی کہتے ہیں، سے پہلے تک جب بھی نیت کر لیں روزہ ہو جائے گا۔ نصف النہار شرعی کا وقت معلوم کرنے کا طریقہ۔ جس دن کا نصف النہار شرعی معلوم کرنا ہو، اس دن کے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کا وقت شمار کر لیجئے اور اس سارے وقت کے 2 حصے کر لیجئے۔ پہلا آدھا حصہ ختم ہوتے ہی نصف النہار شرعی کا وقت شروع ہو گیا، مثلاً آج صبح صادق ٹھیک 5 بجے ہے اور غروب آفتاب ٹھیک 6 بجے، تو دونوں کے درمیان کا وقت کل 13 گھنٹے ہوا۔ ان کے 2 حصے کر لیں تو دونوں میں کا ہر ایک حصہ 6.5 گھنٹے کا ہوا۔ اب صبح صادق کے 5 بجے کے بعد والے ابتدائی 6.5 گھنٹے ساتھ ملا لیجئے، تو اس طرح دن کے 11:30 بجے کے فوراً بعد نصف النہار شرعی کا وقت شروع ہو گیا۔ تو اب ان 3 طرح کے روزوں کی نیت نہیں ہو سکتی۔ بیان کردہ 3 قسم کے روزوں کے علاوہ دیگر جتنی بھی اقسام روزہ ہیں، ان سب کے لیے یہ لازمی ہے کہ راتوں رات یعنی غروب آفتاب کے بعد سے لے کر صبح صادق تک نیت کر لیجئے۔ اگر صبح صادق ہو گئی تو اب نیت نہیں ہو سکے گی، مثلاً قضاء روزہ رمضان، کفارے کے روزے، قضاء روزہ نفل۔ روزہ نفل شروع کرنے سے واجب ہو جاتا ہے۔ اب بے عذر شرعی توڑنا گناہ ہے، اگر کسی طرح سے بھی ٹوٹ گیا، خواہ عذر سے ہو یا بلا عذر، اس کی قضا بہرحال واجب ہے۔ روزہ نذر غیر معین، یعنی اللہ پاک کے لیے روزہ کی منت تو مانی ہو مگر دن مخصوص نہ کیا ہو، اس منت کا پورا کرنا واجب ہے، اور اللہ عز و جل کے لیے مانی ہوئی ہر شرعی منت کا پورا کرنا واجب ہے، جبکہ زبان سے اس طرح کے الفاظ اتنی آواز سے کہے ہوں کہ خود سن سکے، مثلاً اس طرح کہا، مجھ پر اللہ عز و جل کے لیے ایک روزہ ہے۔ اب چونکہ اس میں دن مخصوص نہیں کیا کہ کون سا روزہ رکھوں گا، لہذا زندگی میں جب بھی منت کی نیت سے روزہ رکھ لیں گے
منت ادا ہو جائے گی۔ منت کے لیے زبان سے کہنا شرط ہے، اور یہ بھی شرط ہے کہ کم از کم اتنی آواز سے کہیں کہ خود سن لیں۔ منت کے الفاظ اتنی آواز سے ادا تو کیے کہ خود سن لیتا، مگر بہرا پن یا کسی قسم کے شور و غل وغیرہ کی وجہ سے سن نہ پایا، جب بھی منت ہو گئی اس کا پورا کرنا واجب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان سب روزوں کی نیت رات میں ہی کر لینی ضروری ہے۔ مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے کہ 20 حروف کی نسبت سے روزے کی نیت کے 20 مدنی پھول۔ نمبر 1، ادائے روزہ رمضان اور نظر معین یعنی مقرر کردہ منت اور نفل کے روزوں کے لیے نیت کا وقت غروب آفتاب کے بعد سے ظہوہ کبریٰ یعنی نصف النہار شرعی سے پہلے تک ہے۔ اس پورے وقت کے دوران آپ جب بھی نیت کر لیں گے یہ روزے ہو جائیں گے۔ نمبر 2، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا شرط نہیں، مگر زبان سے کہہ لینا مستحب ہے۔ اگر رات میں روزہ رمضان کی نیت کریں تو یوں کہیں: نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان۔ ترجمہ: میں نے نیت کی کہ اللہ عز و جل کے لیے کل اس رمضان کا فرض روزہ رکھوں گا۔ نمبر 3، اگر دن میں نیت کریں تو یوں کہیں: نویت ان اصوم ھذا اليوم للہ تعالی من فرض رمضان۔ ترجمہ: میں نے نیت کی کہ اللہ عز و جل کے لیے آج اس رمضان کا فرض روزہ رکھوں گا۔ نمبر 4، عربی میں نیت کے کلمات ادا کرنے اسی وقت نیت شمار کیے جائیں گے جبکہ ان کے معنی بھی آتے ہوں، اور یہ بھی یاد رہے کہ زبان سے نیت کرنا خواہ کسی بھی زبان میں ہو اسی وقت کارآمد ہوگا جبکہ اس وقت دل میں بھی نیت موجود ہو۔ نمبر 5، نیت اپنی مادری زبان میں بھی کی جا سکتی ہے، عربی میں کریں خواہ کسی اور زبان میں۔ نیت کرتے وقت دل میں ارادہ موجود ہونا شرط ہے، ورنہ بے خیالی میں صرف زبان سے رٹے رٹائے جملے ادا کر لینے سے نیت نہ ہوگی۔ ہاں، زبان سے رٹی ہوئی نیت کہہ لی مگر بعد میں نیت کے لیے مقررہ وقت کے اندر دل میں بھی نیت کر لی تو اب نیت صحیح ہے۔ نمبر 6، اگر دن میں نیت کریں تو ضروری ہے کہ یہ نیت کریں کہ میں صبح صادق سے روزہ دار ہوں۔ اگر اس طرح نیت کی کہ اب سے روزہ دار ہوں، صبح سے نہیں، تو روزہ نہ ہوا۔ نمبر 7، دن میں وہ نیت کام کی ہے کہ صبح صادق سے نیت کرتے وقت تک روزے کے خلاف کوئی امر یعنی معاملہ نہ پایا گیا ہو، البتہ صبح صادق کے بعد بھول کر کھا پی لیا یا جمع کر لیا تب بھی نیت صحیح ہو جائے گی۔ نمبر 8، آپ نے اگر یوں نیت کی کہ کل کہیں دعوت ہوئی تو روزہ نہیں اور نہ ہوئی تو روزہ ہے، یہ نیت صحیح نہیں، آپ روزہ دار نہ ہوئے۔ نمبر 9، ماہ رمضان کے دن میں نہ روزے کی نیت کی نہ یہ کہ روزہ نہیں، اگرچہ معلوم ہے کہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے تو روزہ نہ ہوگا۔ نمبر 10، غروب آفتاب کے بعد سے لے کر رات کے کسی وقت میں بھی نیت کی، پھر اس کے بعد رات ہی میں کھایا پیا تو نیت نہ ٹوٹی، وہ پہلی ہی کافی ہے، پھر سے نیت کرنا ضروری نہیں۔ نمبر 11، آپ نے اگر رات میں روزے کی نیت تو کی مگر پھر راتوں رات پکا ارادہ کر لیا کہ روزہ نہیں رکھوں گا تو اب وہ آپ کی ہوئی نیت جاتی رہی۔ اگر نئی نیت نہ کی اور دن بھر روزہ داروں کی طرح بھوکے پیاسے رہے تو روزہ نہ ہوا۔ نمبر 12، دوران نماز کلام یعنی بات چیت کی نیت تو کی مگر بات نہیں کی تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ اسی طرح روزے کے دوران توڑنے کی صرف نیت کر لینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا جب تک توڑنے والی کوئی چیز نہ کرے۔ نمبر 13، سحری کھانا بھی نیت ہی ہے، خواہ
ماہ رمضان کے روزے کے لیے ہو یا کسی اور روزے کے لیے، مگر جب سحری کھاتے وقت یہ ارادہ ہے کہ صبح کو روزہ نہ رکھوں گا تو یہ سحری کھانا نیت نہیں۔ نمبر 14، رمضان المبارک کے ہر روزے کے لیے نئی نیت ضروری ہے۔ پہلی تاریخ یا کسی بھی اور تاریخ میں اگر پورے ماہ رمضان کے روزے کی نیت کر بھی لی تو یہ نیت صرف اسی ایک دن کے حق میں ہے، باقی دنوں کے لیے نہیں۔ نمبر 15، ادائے رمضان اور نذر معین اور نفل کے علاوہ باقی روزے، مثلا قضاء رمضان اور نذر غیر معین اور نفل کی قضا اور نذر معین کی قضا اور کفارے کا روزہ اور تمتع کا روزہ، ان سب میں عین صبح چمکتے یعنی ٹھیک صبح صادق کے وقت یا رات میں نیت کرنا ضروری ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ جو روزہ رکھنا ہے خاص اسی مخصوص روزے کی نیت کریں۔ اگر ان روزوں کی نیت دن میں یعنی صبح صادق سے لے کر ضحوہ کبریٰ سے پہلے کی تو نفل ہوئے، پھر بھی ان کا پورا کرنا ضروری ہے، توڑیں گے تو قضا واجب ہوگی۔ اگرچہ یہ بات آپ کے علم میں ہو کہ میں جو روزہ رکھنا چاہتا تھا یہ وہ روزہ نہیں ہے بلکہ نفل ہی ہے۔ حاشیہ، حج کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 قران، نمبر 2 تمتع، نمبر 3 افراد۔ قران اور تمتع والے پر حج ادا کرنے کے بعد بطور شکرانہ حج کی قربانی واجب ہے، جبکہ افراد والے کے لیے مستحب۔ اگر قران اور تمتع والے بہت زیادہ مسکین اور محتاج ہیں مگر قران اور تمتع کی نیت کر لی ہے اور اب ان کے پاس نہ کوئی قربانی کے لائق جانور ہے، نہ رقم، نہ ہی کوئی ایسا سامان وغیرہ ہے جسے فروخت کر کے قربانی کا انتظام کر سکیں، تو اب قربانی کے بدلے ان پر 10 روزے واجب ہوں گے۔ 3 روزے حج کے مہینوں میں یعنی یکم شوال المکرم سے 9 ذوالحجۃ الحرام تک احرام باندھنے کے بعد اس بیچ میں جب چاہیں رکھ لیں۔ ترتیب وار رکھنا ضروری نہیں، ناغہ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ 7، 8 اور 9 ذوالحجۃ الحرام کو رکھیں اور پھر 13 ذوالحجۃ الحرام کے بعد بقیہ 7 روزے جب چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ گھر جا کر رکھیں۔ نمبر 16، آپ نے یہ گمان کر کے روزہ رکھا کہ میرے ذمے روزے کی قضا ہے، اب رکھنے کے بعد معلوم ہوا کہ گمان غلط تھا۔ اگر فوراً توڑ دیں تو کوئی حرج نہیں، البتہ بہتر یہی ہے کہ پورا کر لیں۔ اگر معلوم ہونے کے فوراً بعد نہ توڑا تو اب لازم ہو گیا، اسے نہیں توڑ سکتے، اگر توڑیں گے تو قضا واجب ہے۔ نمبر 17، رات میں آپ نے قضا روزے کی نیت کی، اگر اب صبح شروع ہو جانے کے بعد اسے نفل کرنا چاہتے ہیں تو نہیں کر سکتے، ہاں راتوں رات نیت تبدیل کی جا سکتی تھی۔ نمبر 18، دوران نماز بھی اگر روزے کی نیت کی تو یہ نیت صحیح ہے۔ نمبر 19، کئی روزے قضا ہوں تو نیت میں یہ ہونا چاہیے کہ اس رمضان کے پہلے روزے کی قضا، دوسرے کی قضا، اور اگر کچھ اس سال کے قضا ہو گئے، کچھ پچھلے سال کے باقی ہیں تو یہ نیت ہونی چاہیے کہ اس رمضان کی قضا اور اس رمضان کی قضا، اگر دن اور سال کو معین یعنی فکس نہ کیا، جب بھی ہو جائیں گے۔ نمبر 20، معاذ اللہ عز وجل آپ نے رمضان کا روزہ رکھ لینے کے بعد قصدن یعنی جان بوجھ کر توڑ ڈالا تھا تو آپ پر اس روزے کی قضا بھی ہے، اور اگر کفارے کی شرائط پائی گئیں تو 60 روزے کفارے کے بھی۔ اب آپ نے 61 روزے رکھ لیے، قضا کا دن معین یعنی فکس نہ کیا تو اس میں قضا اور کفارہ دونوں ادا ہو گئے۔ داڑھی والی بچی، روزہ اور دیگر اعمال کی نیتیں سیکھنے کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر کیجیے
اور دونوں جہانوں کی برکتیں حاصل کیجیے۔ آپ کی ترغیب کے لیے مدنی قافلے کی ایک خوشگوار و خوشبودار مدنی بہار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ چنانچہ رنچو لائن باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ ایک بار عاشقان رسول کے 3 دن کے مدنی قافلے میں ایک تقریباً 26 سالہ اسلامی بھائی بھی شریک سفر تھے۔ وہ دعا میں بہت گریہ و زاری کرتے تھے۔ استفسار یعنی پوچھنے پر بتایا کہ میری ایک ہی بچی ہے اور اس کے چہرے پر داڑھی کے بال اگنے شروع ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ سے مجھے سخت تشویش ہے۔ ایکس رے اور ٹیسٹ وغیرہ سے سبب سامنے نہیں آ رہا اور کوئی بھی علاج کارگر نہیں ہو پا رہا۔ ان کی درخواست پر شرکائے مدنی قافلہ نے ان کی بچی کے لیے دعا کی۔ سفر مکمل ہو جانے کے بعد جب دوسرے دن اس دکھیارے اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مسرت سے جھومتے ہوئے یہ خوشخبری سنائی کہ بچی کی امی نے بتایا کہ آپ کے مدنی قافلے میں سفر پر روانہ ہونے کے دوسرے ہی دن الحمدللہ عز و جل حیرت انگیز طور پر بچی کے چہرے سے بال ایسے غائب ہوئے ہیں جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ سحری کرنا سنت ہے۔ اللہ رب العزت عز و جل کے کروڑہا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں روزے جیسی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی ہے اور ساتھ ہی قوت کے لیے سحری کی نہ صرف اجازت مرحمت فرمائی بلکہ اس میں ہمارے لیے ڈھیروں ثواب آخرت بھی رکھ دیا۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ کبھی سحری کرنے سے رہ جاتے ہیں تو فخریہ یوں کہتے سنائی دیتے ہیں، ہم نے آج بغیر سحری کے روزہ رکھا ہے۔ مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، یہ فخر کا موقع ہرگز نہیں۔ سحری کی سنت چھوٹنے پر تو افسوس ہونا چاہیے کہ افسوس تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عظیم سنت چھوٹ گئی۔ 1000 سال کی عبادت سے بہتر حضرت سیدنا شیخ شرف الدین المعروف بابا بلبل شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے مجھے اپنی رحمت سے اتنی طاقت بخشی ہے کہ میں بغیر کھائے پیے اور بغیر ساز و سامان کے بھی اپنی زندگی گزار سکتا ہوں، مگر چونکہ یہ امور حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت نہیں ہیں، اس لیے میں ان سے بچتا ہوں۔ میرے نزدیک سنت کی پیروی 1000 سال کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔ بہرحال تمام تر اعمال کا حسن و جمال اتباع سنت محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پنہا ہے۔ سونے کے بعد سحری کی اجازت نہ تھی۔ ابتداً روزہ رکھنے والے کو غروب آفتاب کے بعد صرف اس وقت تک کھانے پینے کی اجازت تھی جب تک وہ سو نہ جائے۔ اگر سو گیا تو اب بیدار ہو کر کھانا پینا ممنوع تھا، مگر رب کریم عز و جل نے اپنے پیارے بندوں پر احسان فرماتے ہوئے سحری کی اجازت مرحمت فرما دی۔ اس کا سبب بیان کرتے ہوئے خزائن العرفان میں صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں۔ سحری کی اجازت کی حکایت۔ حضرت سیدنا سرما بن قیس رضی اللہ عنہما محنتی شخص تھے۔ ایک دن بحالت روزہ اپنی زمین میں دن بھر کام کر کے شام کو گھر آئے۔ اپنی زوجہ محترمہ رضی اللہ عنہا سے کھانا طلب کیا۔ وہ پکانے میں مصروف ہوئیں۔ آپ رضی اللہ عنہ تھکے ہوئے تھے، آنکھ لگ گئی۔ کھانا تیار کر کے جب آپ رضی اللہ عنہ کو جگایا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے کھانے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان دنوں غروب آفتاب کے بعد سو جانے والے کے لیے کھانا پینا ممنوع ہو جاتا تھا۔ چنانچہ کھائے پیے بغیر آپ رضی اللہ عنہ نے دوسرے دن بھی روزہ رکھ لیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کمزوری کے سبب بے ہوش ہو گئے تو ان کے حق میں یہ آیت مقدسہ نازل ہوئیں۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى
حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے پوپھٹ کر، پھر رات آنے تک روزے پورے کرو۔ اس آیت مقدسہ میں رات کو سیاہ ڈورے سے اور صبح صادق کو سفید ڈورے سے تشبیہ دی گئی۔ معنی یہ ہے کہ تمہارے لیے رمضان مبارک کی راتوں میں کھانا پینا مباح یعنی جائز قرار دے دیا گیا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ روزے کا اذان فجر سے کوئی تعلق نہیں، یعنی فجر کی اذان کے دوران کھانے پینے کا کوئی جواز ہی نہیں۔ اذان ہو یا نہ ہو، آپ تک آواز پہنچے یا نہ پہنچے، صبح صادق سے پہلے آپ کو کھانا پینا بند کرنا ہوگا۔ سنت کے 3 حروف کی نسبت سے سحری کے متعلق 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا کر قوت حاصل کرو اور دن یعنی دوپہر کے وقت آرام یعنی قیلولہ کر کے رات کی عبادت کے لیے طاقت حاصل کرو۔ نمبر 2، 3 آدمی جتنا بھی کھا لیں ان سے کوئی حساب نہ ہوگا بشرط یہ کہ کھانا حلال ہو۔ نمبر 1، روزہ دار افطار کے وقت۔ نمبر 2، سحری کھانے والا۔ نمبر 3، مجاہد جو اللہ عز و جل کے راستے میں سرحد اسلام کی حفاظت کرے۔ نمبر 3، سحری پوری کی پوری برکت ہے، پس تم نہ چھوڑو، چاہے یہی ہو کہ تم پانی کا ایک گھونٹ پی لو، بے شک اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں سحری کھانے والوں پر۔ کیا روزے کے لیے سحری شرط ہے؟ سحری روزے کے لیے شرط نہیں، سحری کے بغیر بھی روزہ ہو سکتا ہے، مگر جان بوجھ کر سحری نہ کرنا مناسب نہیں کہ ایک عظیم سنت سے محرومی ہے، اور سحری میں خوب ڈٹ کر کھانا ہی ضروری نہیں، چند کھجوریں اور پانی ہی اگر بنیت سحری استعمال کر لیں جب بھی کافی ہے۔ کھجور اور پانی سے سحری۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحری کے وقت مجھ سے فرمایا، میرا روزہ رکھنے کا ارادہ ہے، مجھے کچھ کھلاؤ، تو میں نے کچھ کھجوریں اور ایک برتن میں پانی پیش کیا۔ کھجور سے سحری کرنا سنت ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل روزہ دار کے لیے ایک تو سحری کرنا بذات خود سنت اور کھجور سے سحری کرنا دوسری سنت، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور سے سحری کرنے کی ترغیب دی۔ چنانچہ سیدنا سائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھجور بہترین سحری ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، کھجور مومن کی کیا ہی اچھی سحری ہے۔ سحری کا وقت کب ہوتا ہے؟ حنفیوں کے بہت بڑے عالم حضرت علامہ مولانا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعضوں کے نزدیک سحری کا وقت آدھی رات سے شروع ہو جاتا ہے۔ سحری میں تاخیر افضل ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے سرکار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزوں کو اللہ عز و جل محبوب رکھتا ہے۔ نمبر 1، افطار میں جلدی، اور نمبر 2، سحری میں تاخیر، اور نمبر 3، نماز کے قیام میں ہاتھ پر ہاتھ رکھنا۔ سحری میں تاخیر سے کون سا وقت مراد ہے؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سحری میں تاخیر کرنا مستحب ہے،
مگر اتنی تاخیر بھی نہ کی جائے کہ صبح صادق کا شبہ ہونے لگے۔ یہاں ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تاخیر سے مراد کون سا وقت ہے؟ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں، اس سے مراد رات کا چھٹا حصہ ہے۔ پھر سوال ذہن میں ابھرا کہ رات کا چھٹا حصہ کیسے معلوم کیا جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک رات کہلاتی ہے۔ مثلا کسی دن 7 بجے شام کو سورج غروب ہوا اور پھر 4 بجے صبح صادق ہوئی۔ اس طرح غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک جو 9 گھنٹے کا وقفہ گزرا وہ رات کہلایا۔ اب رات کے ان 9 گھنٹوں کے برابر 6 حصے کر دیجئے، ہر حصہ 1.5 گھنٹے کا ہوا۔ اب رات کے آخری 1.5 گھنٹے یعنی 2:30 بجے تا 4 بجے کے دوران صبح صادق سے پہلے سحری کرنا تاخیر سے کرنا ہوا۔ سحری و افطار کا وقت روزانہ بدلتا رہتا ہے، بیان کیے ہوئے طریقے کے مطابق۔ جب چاہیں رات کا چھٹا حصہ نکال سکتے ہیں۔ اگر رات سحری کر لی اور روزے کی نیت بھی کر لی تب بھی بقیہ رات کے دوران کھا پی سکتے ہیں، نئی نیت کی حاجت نہیں۔ اذان فجر نماز کے لیے ہے، نہ کہ روزہ بند کرنے کے لیے۔ بعض لوگ صبح صادق کے بعد فجر کی اذان کے دوران کھاتے پیتے رہتے ہیں، اور بعض کان لگا کر سنتے ہیں کہ ابھی فلاں مسجد کی اذان ختم نہیں ہوئی، یا کہتے ہیں وہ سنو دور سے اذان کی آواز آ رہی ہے، اور یوں کچھ نہ کچھ کھا لیتے ہیں۔ اگر کھاتے نہیں تو پانی پی کر اپنی اصطلاح میں روزہ بند کرتے ہیں۔ اس طرح روزہ بند تو کیا کریں گے، روزے کو بالکل ہی کھلا چھوڑ دیتے ہیں، اور یوں صبح صادق کے بعد کھا یا پی لینے کے سبب ان کا روزہ ہوتا ہی نہیں، اور سارا دن بھوک پیاس کے سوا کچھ ان کے ہاتھ آتا ہی نہیں۔ روزہ بند کرنے کا تعلق اذان فجر سے نہیں، صبح صادق سے پہلے کھانا پینا بند کرنا ضروری ہے، جیسا کہ آیت مقدسہ کے تحت گزرا۔ اللہ عز و جل ہر مسلمان کو عقل سلیم عطا فرمائے اور صحیح اوقات کی معلومات کر کے روزہ، نماز وغیرہ عبادات درست بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کھانا پینا بند کر دیجئے۔ علم دین سے دوری کے سبب آج کل کافی لوگ اذان یا سائرن ہی پر سحری و افطار کا دار و مدار رکھتے ہیں، بلکہ بعض تو اذان فجر کے دوران ہی روزہ بند کرتے ہیں۔ اس عام غلطی کو دور کرنے کے لیے کیا ہی اچھا ہو کہ رمضان مبارک میں روزانہ صبح صادق سے 3 منٹ پہلے ہر مسجد میں بلند آواز سے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد کہنے کے بعد اس طرح 3 بار اعلان کر دیا جائے۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، آج سحری کا آخری وقت مثلا 4:12 ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، فوراً کھانا پینا بند کر دیجئے۔ اذان کا ہرگز انتظار نہ فرمائیے۔ اذان سحری کا وقت ختم ہو جانے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے۔ ہر ایک کو یہ بات ذہن نشین کرنی ضروری ہے کہ اذان فجر صبح صادق کے بعد ہی دینی ہوتی ہے، اور وہ روزہ بند کرنے کے لیے نہیں بلکہ صرف نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی قافلے کی نیت کرتے ہی مشکل آسان ہو گئی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر فرماتے رہیے۔ انشاءاللہ عز و جل دنیا و آخرت کی بے شمار بھلائیاں ہاتھ آئیں گی۔ آپ کی ذوق افزائی کے لیے مدنی قافلے کی ایک مدنی بہار گوش گزار کرتا ہوں۔ چنانچہ
لانڈھی باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کے بڑے بھائی کی شادی کے دن قریب آ رہے